هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یاسین مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورت نازل ہوئی ہے. کچھ علماء کا کہنا یہ کہ نہیں، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اس کے کچھ وہ دلائل دیتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے جو مدینہ میں آباد تھا، مسلمان تھے وہ لوگ، تو انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے علاقے کو چھوڑ کے مسجد نبوی کے آس پاس آ کے اپنے گھروں کو بنائیں اور یہیں آباد ہو جائیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھا کریں گے، قریب ہوگی، ورنہ دور سے آنا جانا ذرا مشکل بھی ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رہو، وہیں اپنے علاقوں میں. تم جب پیدل چل کے آؤ گے تو ایک ایک قدم تمہارا آنے جانے کا وہ لکھا جائے گا. تو کہتے ہیں دیکھیے قرآن مجید کی اسی صورت میں ہے کہ نکتب ما قدموا و آثارہم، کہ ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار کو بھی. تو اس کو بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں دیکھیے مدینہ کے ساتھ تعلق ہے اس کا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ساری صورت مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین بھی اسی طرح کاف ہا یا عین صاد عین سین قاف کی طرح یا بھی الگ حرف ہے اور سین بھی الگ حرف ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں ایک اظہار ہے اس بات کا کہ یا اور سین یہ حروف تہجی ہیں، اور انہی حروف تہجی سے یہ سارا قرآن مجید بنا ہے. الفاظ بنے ہیں، عبارتیں بنی ہیں، آیات بنی ہیں، صورتیں بنی ہیں. پورا قرآن انہی حروف تہجی سے بنا ہے. تو یہ حروف تہجی مکی لوگو عربو تم بھی بولتے ہو، تو بناؤ اس جیسا ایک قرآن. تم کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، تو بناؤ، تم بھی بنا کے لا کے دکھاؤ پھر ایسا. تو یہ بار بار یہ الفاظ، یہ حروف صورتوں کے شروع میں جو آ رہے ہیں، یہ ان کے کان کوشمالی ہو رہی ہے. ذرا کانوں کو مروڑا جا رہا ہے. اب بھائی غور کرو، سنو غور سے، ضد چھوڑو، مانو اس کو. مت کہو ایسی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، جب تم خود جانتے ہو کہ اس جیسا کلام ہم نہیں بنا سکتے. تو کیوں ایسے الزام دیتے ہو نبی علیہ السلام کو؟ اس لیے آگے فرمایا والقرآنی، قسم ہے قرآن کی، الحکیم جو محکم ہے، حکمت والا ہے. تو قرآن مجید کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی ہے؟ کیونکہ کفار قریش جو تھے یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہا کرتے تھے کہ آپ رسول ہیں ہی نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بنا کے بھیجا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم کھائی. اور الحکیم قرآن کی صفت ہے، جس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی پکی ٹھکی باتیں کرتا ہے کہ اس میں کوئی باطل، کوئی غلط بات، کوئی غلط مسئلہ، کوئی غلط عقیدہ، کوئی آپس میں ٹکراؤ والی بات پورے قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک ایک مسئلہ، ایک ایک بات بڑی پختہ ہے اور بڑی محکم ہے. احکمت آیاتہ، کہ اس کی ایک ایک آیت میں جو اس کے معنی ہیں وہ بھی بڑے پختہ ہیں. جو اس کا آپس میں ترتیب ہے، ایک آیت کے بعد جو دوسری آیت آ رہی ہے، سورت کے بعد دوسری سورت آ رہی ہے، یہ جو ترتیب ہے یہ بھی بہت زبردست ہے. اور پھر اسی طرح اس کے احکام بھی بہت زبردست ہیں، پختہ ہیں، اس کے دلائل بھی بڑے پختہ ہیں. یہ ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. اب قسم کس کے لیے کھائی جا رہی ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھا کے نبی علیہ السلام کو اور دنیا والوں کو تسلی دلائی کہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ مکی لوگ، ہم کہتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ خود نہیں آئے، من المرسلین، آپ ان میں سے ہیں جن کو بھیجا جاتا ہے رسول بنا کے۔ تو رسولوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ رسول کس چیز کی دعوت دیا کرتے تھے؟ دین کی، اور ایسے دین کی جو علی صراط مستقیم، جو سیدھی راہ ہوتی ہے۔ آپ بھی سیدھی راہ پہ قائم ہیں، اور سیدھی راہ کیا ہے؟ یہی دین کہ جس کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنایا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان نبیوں نے بھی اسی راستے کو اپنایا۔ یہی سیدھا راستہ ہے جو انسان کو حق پر قائم رکھتا ہے۔ انسان کو ایک دفعہ اس راستے کا پتہ چل جائے تو اس راستے پر وہ ڈٹ جاتا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے کام کر رہے ہیں، سیدھی راہ دیکھ رہے ہیں، سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں۔ تنزیل العزیز، نازل کردہ ہے العزیز، بہت زبردست کا، الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید جو ہے ایک ایسی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو بہت زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، بہت زبردست، بہت زبردست کا یہ کلام بھی بہت زبردست ہے، اور بہت زبردست انتظامات کے ساتھ یہ اتارا گیا ہے، اور بہت ہی زبردست انسان کے دل پر اترا ہے۔ الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کی اس تعلیم میں، اس قرآن مجید کی تعلیم کو اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے اللہ نے بڑی مہربانی کی باتیں کی ہیں، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اپنی طرف دعوت دی ہے، پکے سے پکے کافر کو بھی کہا ہے کہ تم پر بھی میں رحم کرنے کو تیار ہوں، آؤ میرے بندے بن جاؤ۔ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، ایک قوم کو، ما نہیں ڈرائے، انذر ڈرائے گئے، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، فہم، پس وہ، غافلون، غافل ہیں۔ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے اللہ کے رسول آپ پر، تاکہ آپ اپنی اس قوم کو، جن کے آباء و اجداد بھی کچھ نہیں جانتے تھے، اور جن کے آباء و اجداد میں آپ سے پہلے کوئی نذیر آیا ہی نہیں، اللہ کے رسول آپ اس قوم کو ڈرائیں جو آپ کی اپنی قوم ہے، عرب لوگ ہیں۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد یا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی ان میں نہیں آیا، بلکہ دین ابراہیمی کی تعلیمات ہی چلتی رہیں، اور یہی تعلیمات آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی گئیں، اور اسی تبدیلی کا یہ شکار ہو گئے، شرک پر شرک کرتے رہے، شرک پر شرک کرتے رہے، اور اسی کے یہ قائل بن گئے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آ گئے، اور انہوں نے آ کے جو تعلیم دی تو یہ تعلیم ایسی تھی جو ان کو غفلت سے جگانے والی تھی اور آگاہ کرنے والی تھی۔ یہ منصب تھا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، اور آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی اس کا آغاز کیا، اور پھر ان کو ایسا ڈرایا، سمجھا دیا کہ تمہارے جتنے بھی خدا ہیں اور ان کے دلائل ہیں، لاجکس ہیں، یہ سب بیکار ہیں۔ لقد حق القول، البتہ تحقیق سچ ہو گئی بات، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی قرآن مجید کے ذریعے سے جو ان کو دلائل دیے، جو مثالیں سنائیں، جو ان کی کمزور دلائل کو واضح کیا ان کے سامنے، تو ایسی صورت میں ڈیبیٹ سے، گفتگو سے، قرآن مجید کی آیات سنانے سے، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعی قرآن مجید برحق کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ ضد پہ آ گئے، کہنے کہ ہم ایمان نہیں لاتے، ہم نہیں مانتے آپ کو، آپ رسول ہیں ہی نہیں۔ انا جعلنا، بے شک بنایا ہم نے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالا توق،
یہ حالت ہے ان کی. اللہ کے رسول ہم نے اب ان کی گردنوں میں کیا کیا ہے؟ لوہے کے توق ڈال دیے ہیں. لوہے کے توق، اغلال. یہ ویسے تو گمراہی کے توق ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد یہی ہے کہ بالکل اس شخص کی طرح ہیں یہ کہ جس کے گلے میں، گردن میں لوہے کا توق ڈال دیا جائے. وہ کیا کہتے ہیں وہ جو لگاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بعض اوقات لگاتے ہیں، کالر. ہاں، تو وہ بس یوں پڑا ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے وہ، اور یوں نہیں کر سکتا، یوں ہوتا ہے، بس یوں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ حالت ہے ان کی. اکڑ ہے، مراد یہ کہ اکڑ ہے. فہم مقمحون، بس سر اٹھائے ہوئے ایسے مغرور بن کے، متکبر بن کے. یہ حالت ہے ان کی. تشبیہ دی ہے کہ یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی گردنوں کو اکڑائے پھرتے ہیں، بڑی شے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اصل چیز کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں خود توق ڈال دیے ہیں، اور یہ توق ایسے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک جا رہے ہیں، اور ٹھوڑیاں بالکل اٹھی ہوئی ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہے کہ ان کا سر یوں اٹھا ہوا ہے. یہ سر جھکانا نہیں جانتے، اتنے اکڑ باز ہیں یہ. دین کا مقابلہ کرتے ہیں، رسول کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کے مقابلے میں. یہ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ہی کر رہے ہیں نا. تو یہ ان پر پھٹکار ہے ہماری. یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ میری ایسے لوگوں پر پھٹکار ہے. تو بہرحال جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ابو جہل اور دیگر سردار جو تھے وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں اس طرح اکڑتے تھے کہ اگر اس نے یہ کیا تو میں یہ کر ڈالوں گا، اگر اس نے یہاں سجدہ کیا تو میں یہ کروں گا. تو یہ اکڑ تھی ان کی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور بنا دی ہم نے ان کے سامنے سے سدن ایک دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے سدن ایک دیوار. فَأَغْشَيْنَا، تو ڈھانپ دیا ہم نے، ہم انہیں، فَهُمْ، تو وہ، لَا يُبْصِرُونَ، نہیں وہ دیکھ پاتے. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم نے ان کی حالت ایسی بنا دی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا ہے. وہ کیا؟ ان کو ایسی قوم بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے جتنا بھی شرک ہے، کفر ہے، بد عملیاں ہیں، وہ شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دی ہیں، اور یہ لوگ پھر اسی میں ہی غوطے کھا رہے ہیں، اسی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. اندھے ہیں، بہرے ہیں، کچھ نہیں دیکھ پا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، آپ کا ماضی ہمارے سامنے ہے، آپ کی پیاری دعوت ہمارے سامنے ہے، اور ہمارا رویہ بھی ان کے سامنے آتا ہے. تو اس کا رد عمل نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا آتا ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. مگر اس سب کچھ کے باوجود ہم نے ان کے اور حق کے درمیان، ان کے اور رسول کے درمیان، ان کے کفر، شرک اور ایمان کے درمیان ایک ایسی دیوار ڈال دی ہے کہ بس وہ اسی دیوار کے پیچھے ہی کھڑے ہیں. پردہ ان کی آنکھوں پر، لا یبصرون، آگے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، پردہ ڈال دیا ہم نے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا. بڑے بد نصیب لوگ ہیں. یہ وہ چیز ہے جو کہ آج ہمیں بھی سوچنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج ہم پڑھتے ہیں، آپ کی احادیث پڑھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے سامنے ہوں، مگر آپ کی سیرت سے ہم کوئی اثر نہیں لیتے. ہمارے لیے بھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی آگے رکاوٹ ہے، کوئی ایک سی دیوار ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا یہ نہیں چاہتے کہ بھئی اس دیوار کو ہٹائیں، آگے جھانک کے دیکھ لیں اور واقعی ان میں جا شامل ہوں. ہم کیوں اپنی دیوار قائم کر کے ایک گوشے میں بیٹھے ہیں؟ ہماری آنکھوں پہ کیوں پردے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی بجائے غیروں کو پڑھتے ہیں. ہم آپ کو ہیرو بنانے کی بجائے دوسروں کو ہیرو بناتے ہیں. ہم آپ کی اطاعت کرنے کی بجائے دوسروں کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں. یہ وہ پردے ہیں، یہ دیواریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے اور پیچھے بھی ڈال دی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آتا.
یعنی اسلام نہیں سوچتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھی نہیں لگتی، دوسرے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ ڈرائیں آپ انہیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ بہت سن لیا انہوں نے، اس لیے سیرت آپ کی ہم پر اثر نہیں کرتی، ہم آپ کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، نہ آپ کے اخلاق سے، نہ آپ کے کاموں سے، نہ آپ کے افعال سے، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول، اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وارن کریں یا نہ کریں، یہ جس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں اپنے آپ کے مقابلے میں، یا پھر آپ کی کسی بات کو اہمیت نہیں دینا چاہتے اور دوسروں کی باتوں کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، تو بس یہی وجہ، وجوہات جو ہے نا ان کو کبھی مسلمان نہیں بننے دیں گی۔ انما تنذر، بے شک آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من، اسے جو اتبع ذکر، پیروی کرے نصیحت کی، وخشی الرحمن، اور وہ ڈرتا ہو رحمان سے، بالغیب، غائبانہ، فبشرہ، تو خوشخبری دے دیجیے آپ اسے، بمغفرت، بخشش کی، واجر کریم، اور اجر کی جو عزت والا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کا کام ہے ڈرانا، آپ نے ان کو بھی وارن کر دیا، لیکن آپ کے ڈرانے سے، وارننگ سے کون متاثر ہو سکتا ہے؟ ایسے ضدی لوگ، ایسے اکڑ باز، ایسے مغرور، ایسے جو سب کچھ دیکھتے بوجھتے، آپ کو جانتے بوجھتے، پھر نہ مانیں، یہ اثر نہیں لیں گے۔ آپ کی باتوں کا اثر وہی لیں گے، وہی اندر سے ڈریں گے جو قرآن مجید کو سنتا ہے اور اس کو فوراً اپنے لیے چن لیتا ہے کہ میں نے اب اس کو فالو کرنا ہے، اسی کا کہنا مانا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ جو قرآن کی نصیحتیں، وہی میرے لیے بہترین نصیحتیں، اور جو آپ بھی ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں وہ ان کو فالو کرتا ہے۔ اتباع ذکر میں یہ دونوں چیزیں آ گئی، قرآن بھی اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات اور آپ کے اعمال بھی۔ تو وہ ڈرتا ہے، بس وہی اثر لیتا ہے آپ کی باتوں کا۔ اور پھر وخشی الرحمن بالغیب، اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہو کہ وہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ سے غیبانہ طور پر ڈرتا بھی ہو، یعنی اس کے دل میں واقعی یہ ڈر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، میری ایک ایک نیت کو جانتا ہے، تو اس لیے وہی اثر لیتا ہے، ورنہ کوئی اثر نہیں لے گا۔ تو ایسے شخص کو فبشرہ، آپ خوشخبری دے دیجئے اسے، بمغفرت، بخشش کی، واجر کریم، اور اجر کی جو عزت والا ہے۔ اللہ کے رسول جو ایمان لائے اور اللہ کی تعظیم کرے اور اللہ تعالیٰ کو واقعی یہ سمجھے کہ اللہ میری چھپے اور علانیہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی جب معافی مانگتا ہے تو آپ اس کو خوشخبری دیجئے کہ بھئی اللہ کی طرف سے ایک بڑی مہربانی تمہارے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَأَجْرٍ کریم، اور عزت والا اجر بھی دے گا، یعنی جنت میں پہنچائے گا تم پر اپنا احسان اور رحمت کرتے ہوئے۔ ایسے بندے کو آپ خوشخبری دیجیے۔ اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم، نحیی الموتیٰ، ہم زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما، جو، قدموا، انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، احصیناہ، شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے، فی امام مبین، ایک کتاب میں جو بالکل واضح ہے۔ تو اس لیے ان کو بتاؤ اللہ کے رسول کہ میں ہی ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ بعث بعد الموت کے اور جزا اور سزا کے قائل نہیں تھے۔ ان کو بتاؤ کہ ہم ہی ہیں جو نحیی الموتیٰ، ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، یہ ہمارا کام ہے۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ لے لیں کہ ہم زندہ کرتے ہیں، یعنی مومن بناتے ہیں کافروں کو، نہ ماننے والوں کو، یہ ہمارا کام ہے۔ رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے، وہ پہنچا رہا ہے، باقی ہماری مہربانی جس پر ہوگی،
ہم اس کے مردہ دل کو، جو کفر والا دل ہے، اس کو زندہ کر دیں گے، اس کے اندر ایمان بھر کے اس کو مسلمان مومن بنا دیں گے. یہ ہمارا کام ہے. تو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار کو. جو انہوں نے آگے بھیجا وہ کیا ہے؟ ان کے عمل ہیں. انسان آج میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ آگے جا رہا ہے، آگے، پیچھے نہیں جا رہا، وضعی ختم ہوتے جا رہا ہے، نہیں، یہ آگے جا رہا ہے. میری ایک تاریخ بنتی جا رہی ہے، نوٹ ہو رہی ہے، اور یہ آگے مستقبل میں میرے کام آنے والی ہے. یا تو میرے حق میں ہوگی یا میرے خلاف ہوگی. تو وہ نکتب ما قدموا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا. وآثارہم، اور ان کے آثار کو بھی. آثار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میں جو اثرات اس دنیا میں چھوڑ جاؤں گا، وہ جو کچھ بھی ہیں، اور وہ اثرات جب تک باقی رہتے ہیں، یا تو ان کا گناہ یا ان کا ثواب، وہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم لکھتے رہتے ہیں. میں نے اگر کوئی نیک کام چھوڑا، میرے بعد بہت سے لوگ نیکی کے پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ بھی اثر ہے. اور پھر وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کا بھی اثر ہے. اللہ فرماتا ہے میں ایک ایک شے کو لکھتا ہوں. اور اسی طرح کوئی برا کام چھوڑ گیا ہوں اور اس کے اثرات دنیا میں موجود ہیں، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں، تو وہ اثرات بھی ہم لکھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسئلہ سمجھیے. اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھیے گا. ہم مسلمان، ہماری اکثریت ایصال ثواب کی قائل ہے، لیکن ایصال گناہ کی قائل نہیں ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان مرتے وقت جو کچھ اثرات چھوڑ جاتا ہے وہ لکھے جاتے ہیں، اس کے بھی اور بعد میں اس پر عمل کرنے والے کے بھی. اچھا اثر چھوڑ گیا تو نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برا اثر چھوڑ گیا تو برائیاں لکھی جائیں گی. اس لیے ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیشہ جو مرتا ہے اس کے بس ایصال ثواب ہی اس کو ہم پہنچا سکتے ہیں، اور جو ہم برے کام کر رہے ہیں، جو وہ چھوڑ گیا ہے، ہم سمجھیں کہ وہ ایصال گناہ نہیں ہے. نہیں، جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں بے شک ہم کچھ نہ کریں، لیکن یہ گناہ، اس کے اثرات، ایک ایک اثر، ایک ایک بندے کا اس پر عمل، چونکہ وہ بندہ بنیاد بنا تھا، تو لہذا ان اعمال کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو دیا جائے گا، ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں لکھی جاتی ہیں، صرف نیکیاں نہیں لکھی جاتی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، تو جو شخص بھی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ چھوڑ جاتا ہے تو جہاں اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کے بعد جو بھی اس پر عمل کرے گا ہر ایک کے عمل کا اجر بھی اس کو ملے گا. اور اسی طرح جو بندہ مسلمان ہو کے مسلمانوں کے اندر کوئی بری شے چھوڑ جاتا ہے، برا عمل چھوڑ جاتا ہے، تو جہاں اس کے گناہ لکھے جائیں گے وہاں بعد میں عمل والوں کے ایک ایک عمل کرنے والوں کا ایک ایک گناہ بھی جہاں ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. اور آپ فرماتے ہیں کسی کے اجر میں معمولی سی کمی نہیں ہوگی، پورا پورا اجر دیا جائے گا. اس لیے لائف ہے تھوڑی سی، اس لائف میں بندہ کوشش یہی کرے کہ میں کچھ ایسے کام کر جاؤں کہ جس کے اثرات اچھے باقی ہوں، اچھے اثرات باقی ہوں. اب دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے اثرات ابھی تک قائم ہیں. تو سوچیں کتنا اجر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جو گناہ کا ہو. یہ شخصیت ہے، ایسی شخصیت. تو اس وجہ سے ایک ایک بندے کا جب بھی کوئی عمل سیرت رسول میں ڈوبا ہوا ہوگا تو وہ عمل جہاں اس کے لیے قابل ثواب ہوگا وہاں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی قابل اجر ہوگا. تو اس وجہ سے قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے ہر نبی سے بڑھ کے ہوگا، ہر نبی سے بڑھ کے.
کیونکہ وہ تو وقتی طور پر رسول بن کے آیا نا، اپنی ہی قوم کے لیے، اپنے ہی علاقے کے لیے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے. تو یہ ہے اتنا بڑا مقام ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کیا؟ اگر خدا نخواستہ کیا ہوتا تو کوئی بندہ اس کو بھی سنت بنا لیتا اور یہ طریقہ چل پڑتا، تو آپ سوچیں نا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نامہ اعمال میں بھی نعوذ باللہ وہ گناہ لکھے جاتے، لیکن پوری سیرت صاف ستھری ہے، صاف ستھری سیرت ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. آپ کی ذات سے پھوٹنے والا کوئی خاموشی کا عمل جو ہے وہ بھی نیکی کا ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی سیرت کی بات ہے جو انسان اگر اس طرح اپنے آپ کو لے کے چلے تو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات صحابہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ خدا نخواستہ کوئی غیبت ہوئی، کوئی جھوٹ بولا یا کوئی غلطی کی تو اس کا کہیں خدا نخواستہ اثر کسی بندے پہ پڑے اور کہے جی اس نے یہ کیا تو میں نے بھی اس لیے کیا. کوشش یہی کرتے تھے، استغفار بھی پڑھتے تھے، گناہوں کی توبہ بھی کرتے تھے، پھر بھی روتے تھے رب کی جناب میں، نیکیاں کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، رات کو نوافل پڑھتے تھے، قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے تھے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ایک گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشوا سکتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بھی اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے نا. یعنی میں کوئی بھی اپنی بعض شرارتوں کو دیکھوں جو میں نے ماضی میں کی ہیں، تو ان شرارتوں کو دیکھ کے میں سوچ سکتا ہوں یار میری اس شرارت کے وقت وہ بندہ موجود تھا اور بعد میں ہو سکتا ہے وہ کہے جی میں نے یہ کام سیکھا تھا فلاں سے، تو میں نے اس لیے آج وہ کر ڈالا ہے. تو آپ سوچیں نا، ہے نا اثر ہے نا اس کا. تو یہ اثر جو ہے اللہ فرماتے ہیں میں یہ بھی لکھتا ہوں، یہ بھی لکھتا ہوں. تو اچھے اثرات چھوڑے جائیں تو بہت اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اثر چھوڑے ہیں آج وہ حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں. آج ہم ان کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ دنیا کے لوگوں کے بے شمار جو مسائل ہیں، قانونی نکتے ہیں، وہ حل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بھی جو کچھ چھوڑا وہ بھی آج ہمارے پاس موجود ہے. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کو پڑھ کے بھی دل میں ضرور ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اور ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم. نام آتا ہے صحابی کا تو بے ساختہ منہ پہ آ جاتا ہے. بعد کے نیک لوگ ہیں، انہوں نے بھی بڑے اچھے اچھے آثار چھوڑے ہیں. آج ان کا نام ہم پڑھتے ہیں، کوئی کتاب ان کے نام کی آ جاتی ہے یا ان کا ذکر خیر آتا ہے تو زبان سے یہ نکلتا ہے رحمت اللہ علیہ، ہے کہ نہیں؟ یہ آثار ہیں. تو آثار ایسے چھوڑنے چاہیے کہ بندے بعد میں بھی ہمیں بھی جب کبھی یاد کریں تو کم از کم یہ ضرور کہا کریں رحمت اللہ علیہ. اور یہ یاد رکھیے جتنے بھی ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، نیک لوگ فوت ہو گئے ہیں، جب بھی ہم ان کا نام لیں تو یہ دعا ان کو ضرور دیں رحمت اللہ علیہ، ضرور دیں. والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کا بھی کوئی ذکر کرتے ہوئے یہ ضرور کہیں کہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے، یہ ضرور دعا کریں. تو اچھے کام کر جائیں گے تو یہ دعائیں ملیں گی، اور اگر خدا نخواستہ برے کام کر جاتے ہیں تو پھر بد دعائیں ملیں گی اور کیا ملے گا. آج برے انسانوں کو جو تاریخ میں ہمارے گزر چکے ہیں ان کا نام جو ہی زبان پہ آتا ہے تو کوئی اچھی ہمارے دل میں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، فوراً کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ. فرعون کا نام ہے، نمرود کا نام ہے، شداد کا نام ہے، قارون کا نام ہے، ابو جہل ہے، اور پھر تاریخ کے اور بڑے بڑے ظالم جابر قسم کے برے لوگ ہیں جن کا نام زبان پہ آتا ہے تو فوراً ایک بد دعا نکلتی ہے کہ لعنت اللہ علیہ. تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو کم از کم ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا تو ہو.
وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر ایک چیز کو احصیناہ شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے فی امام مبین ایک کتاب میں. امام کا مطلب یہاں کتاب ہے. امام ویسے تو کہتے ہیں لیڈر کو، تو کتابوں میں نام اعمال بھی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کتاب ہے. لیکن ایک اور اہم کتاب ہے جو سب کتابوں کی ماں ہے، لیڈر ہے، وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ. تو یہاں لوح محفوظ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو گن گن کے رکھا ہے ایک کتاب میں جو بالکل واضح ہے، یعنی لوح محفوظ. تو ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریکارڈ کے طور پر رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اور کوئی شے بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. وہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ لوح محفوظ کہتے ہیں اس کو. یعنی اتنے محفوظ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو ہمارے نام اعمال جو ہیں وہ سب درج ہیں. لہذا اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کل شیء میں ہماری ہر شے، اچھی بری، سب شے، ایک ایک شے اللہ نے گن کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ گنی ہوئی شے جب ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ چلے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالی انزلہ